دو بیٹوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر بوڑھی ماں کو گھر سے نکالنے کا پلان بنایا، پھر اس کے بعد ماں نے جو کیا یہ لازمی سنیے گا، کیونکہ جو ماں نے کیا ایسا فیصلہ کیا کہ بیٹے بے گھر ہو گئے۔ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ جناب علی، گاؤں میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، امیر ترین یہ خاتون تھی، ایک محل نما اس کا اپنا گھر تھا، بیٹے جو کہ چھوٹے تھے، شوہر وراثت میں کاروبار چھوڑ کر گیا، بڑی مال و دولت چھوڑ کر گیا، اور بیٹے اپنے باپ کی دولت کی وجہ سے ایک مقام تک پہنچ گئے۔ اب حویلی بڑی تھی اور اس حویلی میں رہنے والوں کا لائف سٹائل آپ بہتر جانتے ہیں کہ امیروں کے لائف سٹائل کیسے ہوتے ہیں، بڑے گھروں کے لائف سٹائل کیسے ہوتے ہیں۔ بوڑھی خاتون نے جوان ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے ایک بیٹے کی شادی کی تو بہو گھر آ گئی، پھر دوسرے بیٹے کی شادی کی تو بہو گھر آ گئی۔ اب جب یہ خاتون پوتوں والی بن گئی، پوتیوں والی بن گئی، اس کے دونوں بیٹے اپنے گھر سے باہر یعنی کام کاج میں مصروف، کاروبار دیکھتے رہتے تھے، اور بیویاں گھر میں شروع میں اپنی ساس کی اتنی خدمت کیا کرتی تھی کہ جو ساس نے مانگنا ان کے آگے لا کر رکھ دینا۔ اب شادیوں کے کوئی 8 سے 10 سال بعد ہوا کیا جناب علی، جب پوتے پوتیوں والی یہ بوڑھی خاتون بن گئی تو آگے سے بہوؤں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اس خاتون کا کھانا پینا کم کر دیا۔ یہ پہلے ہی شوگر کی پیشنٹ تھی، اس کو ادویات کھانے کے لیے خوراک ٹائم پر چاہیے ہوتی تھی۔ بہوؤں نے اپنی ساس کے ساتھ وہ رویہ رکھنا شروع کر دیا، یعنی پہلی بہو کو بھی یہ بوجھ لگنا شروع ہو گئی، دوسری بہو کو بھی ساس اپنی بوجھ لگنا شروع ہو گئی۔ بیٹے صبح سویرے اپنی فیملی کے ساتھ یعنی اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ بوڑھی خاتون اپنے روم میں بیٹھی کھانے کا انتظار کر رہی ہیں کہ جب میں کچن میں جاتی ہوں تو بہویں نکال دیتی ہیں کہ آپ جائیں، آپ کو کھانا وہیں مل جائے گا، اور گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرتی رہتی تھی، لیکن بہویں نہ آ کر پوچھتی تھیں۔ پھر اس کے بعد جو بچ جانا، جو تھوڑا بہت کھانا بچا بچا کھانا ہوتا تھا، وہ یہ بوڑھی خاتون کھا کر گزارا کر لیتی تھی۔ جناب علی کو 1 سے 1.5 سال سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اگر گھر کے 2 پوشن ہیں، نیچے ایک بیٹا رہتا ہے، اوپر دوسرا بیٹا رہتا ہے، تو دونوں بہوؤں کا جھگڑا اس بات پر ہونا شروع ہو گیا کہ ایک بہو نے اوپر سے سامان پھینک دینا کہ اس بڑھیا کو تم رکھو، اور نیچے سے بہو نے سامان اوپر چھوڑ آنا کہ اس بڑھیا کو تم رکھو، اور درمیان میں گھر کی سیڑھی جہاں بیٹھی یہ بوڑھی خاتون سوچتی رہتی تھی کہ نہ وہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ نیچے والے رکھنے کے لیے تیار ہیں، میں جاؤں تو جاؤں کہاں پر۔ یہ ظلم، یہ بربریت برداشت کرتی رہی۔ اب ہوا کیا؟ یعنی سوال یہ ہے کہ چیزیں کہاں پر آ کر رکی؟ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اس بوڑھی خاتون نے ایسا کیا فیصلہ کیا جس کے بعد بیٹے بھی اپنی ماں کے پاؤں پڑ گئے، اور بہویں بھی اپنی ساس کے پاؤں پڑ کر معافیاں مانگتی رہیں، لیکن نہ بیٹوں کو معافی ملی اور نہ بہووں کو معافی ملی۔ جس جگہ یہ بوڑھی خاتون رہتی تھی، ارد گرد رہنے والوں کو سب کو پتا چل چکا تھا کہ دونوں بہویں اپنی ساس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، دونوں بیٹے اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اب جب کھانے کے وقت بھی نہ پوچھنا، پھر اس کے بعد رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، یہ خاتون جاتی تو جاتی کہاں پر؟ اب اچانک فیصلہ کیا کیا اس خاتون نے، جب اس کو پتا چلا کہ میرے دونوں بیٹوں میں بھی آپس میں اتفاق نہیں رہا، دونوں بہوؤں کا بھی آپس میں اتفاق نہیں رہا، بچے جوان ہوتے جا رہے ہیں، تو دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں جمع کروا دیں گے، ماں وہیں پر زندگی بسر کرتی رہیں گی، ہم جو بھی ہمیں حصہ ملے گا 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ جتنا بھی ملے گا، ہم الگ الگ اپنا گھر بنا کر بیٹھ جائیں گے، پھر ہماری زندگی اچھی گزرتی رہے گی۔ ماں نے جب یہ چیزیں سنی، ماں کو پتا تھا کہ یہ سارا گھر میرے نام ہے، شوہر نے جب یہ گھر خریدا تھا، بنایا تھا، میرے نام کیا تھا، بیٹوں کو شاید اس بات کا علم نہیں۔ جناب علی، خاتون نے اپنے گھر کے جو کاغذات تھے نکالے، ایک وکیل سے رابطہ کیا، وکیل کو جا کر بتایا کہ یہ گھر میرے نام ہے، بتائیں کیا میری اجازت کے بغیر یہ گھر سیل ہو سکتا ہے؟ وکیل صاحب نے کہا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کی اجازت ہوگی تو یہ گھر سیل ہوگا، وگرنہ لاکھ یہ کوشش کر لیں، جھوٹے کاغذات بنا لیں، یہ گھر سیل نہیں ہو سکتا۔ اب بوڑھی ماں انتظار میں ہے کہ کس دن گھر میں لوگ گھر بار دیکھنے آئیں گے، پسند کریں گے، پھر ہی میں آگے بڑھ کر ان کو بتاؤں گی کہ جو یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس فیصلے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب دونوں بھائیوں نے پراپرٹی ڈیلرز کو گھر دکھانا شروع کر دیا، یعنی کبھی ایک آ رہا ہے کبھی دوسرا آ رہا ہے، ریٹ وغیرہ لگنے شروع ہو گئے، ایک فیملی کو گھر پسند آ گیا۔ اب جس دن وہ فیملی گھر آئی، یعنی کاغذات وغیرہ سگنیچر ہونے تھے، بیٹوں نے آگے بڑھ کر اپنی ماں سے کاغذات مانگنے تھے، گھر وغیرہ پسند آ گیا تھا، صرف کیا تھا کہ کاغذی کاروائی آگے ہونی تھی۔ جب وہ فیملی گھر آئی، اس بوڑھی خاتون نے اپنے بیٹوں کے درمیان بیٹھ کر وکیل صاحب کو بھی بلا لیا، جن سے مشاورت کی، اور پھر اپنے بیٹوں کو بتایا کہ بیٹو، یہ مکان میرے نام ہے، آپ لوگوں کا اس گھر میں کوئی عمل دخل نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، جو ظلم، جو بربریت آپ کی بیویاں، آپ کے بچے کرتے آ رہے ہیں، میں نے یہی فیصلہ کیا ہے
کہ میں اس گھر کو بیچوں گی اور جو میں کروں گی پھر کیا کیا خاتون نے یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا جناب علی بیٹوں نے جب کاغذات دیکھے یعنی پیپرز دیکھے وکیل صاحب نے دکھایا کہ یہ گھر آپ کی ماں کے نام ہے اگر وہ چاہیں گی سیل ہوگا نہیں چاہیں گی تو اس گھر کو کوئی بھی نہیں بیچ سکتا دونوں بیٹے اپنی ماں کے پاؤں پڑ گئے اما جان ہم تو مذاق کرتے تھے ہم تو بس ایسے ہی دیکھتے رہتے تھے اما جان ہمیں معاف کر دیں ہماری بیویاں غلط ہیں بیویوں نے آگے بڑھ کر اپنی ساس سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں ہمیں معاف کر دیں لیکن بوڑھی ماں کو پتا تھا کہ یہ معافی صرف وقتی ہے ابھی میں مکان بیچ کر ان کو حصے دے دوں اس کے بعد جو انہوں نے میرے ساتھ کرنا ہے وہ پہلے ہی سن چکی تھی کہ بوڑھی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئیں گے بیٹوں کو ماں نے کہا وکیل کے ذریعے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے اس گھر سے نکل جائیں میں ان کو ایک لمحہ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی اب ماں کا فیصلہ تھا جائیداد ماں کی تھی ماں یہ حق رکھتی تھی ان کو گھر سے نکالنے کا وکیل صاحب کی موجودگی میں مزید کو 3 سے 4 محلے دار اکٹھے کیے علاقے کے لوگ اکٹھے کیے اور اپنے بیٹوں کو بہوؤں سمیت پتوں سمیت گھر سے نکال دیا کہ آپ لوگ تو مجھے اولڈ ایج ہم چھوڑنے جا رہے تھے آپ لوگ اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتے جو آپ کا سامان ہے جو بھی چیزیں ہیں ان کو لے کر نکل جائیں اب جب 1 سے 2 دن کے اندر بیٹوں نے گھر خالی کر دیا ماں کے حکم پر کیونکہ قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا تھا اور یہ اب اس گھر میں کہاں رہ سکتے تھے گھر ماں کے نام تھا ماں نے جو چاہنا تھا وہی ہونا تھا جب یہ دونوں بیٹے نکل گئے پورے علاقے نے دیکھا اور کہا کہ بالکل جو ماں نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے جناب یعنی نکلنے کے بعد اس گھر میں ایک بس آئی جس بس میں کئی بچے سوار تھے یعنی ان بچوں کا اس گھر میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس خاتون نے یہ جو گھر ہے اس کو ڈونیٹ اس صورت میں کر دیا کہ اس پورے گھر میں جو یتیم بچے ہیں وہ آ کر رہیں گے جگہ اس خاتون کی ہوگی جو بھی اس پر اخراجات آئیں گے بچوں کے کھانے پینے کا سلسلہ وہ ایک آرگنائزیشن کرے گی لیکن جگہ اس خاتون کی ہوگی جو کہ اتنی بڑی نیکی ہے یتیم بچوں کے سر پر اس خاتون نے ہاتھ رکھا جو پوتے اپنی دادی کو پوچھتے تک نہیں تھے یتیم بچوں نے آ کر اس بوڑھی خاتون کے ساتھ پیار کیا محبت کی باتیں کرنے لگ گئے یعنی وقت گزارنے لگ گئے اور یوں اس خاتون کی زندگی میں تبدیلی یہ آئی کہ بیٹوں کو نکال کر بیٹے جو گھر بیچنا چاہ رہے تھے قبضہ کرنا چاہ رہے تھے ان پیسوں پر اسی گھر کو جناب علی خاتون نے یتیم بچوں کی پناہ گاہ بنا کر ان بچوں کی کفالت کرنے کا فیصلہ کر لیا رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اس بوڑھی خاتون کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یعنی جو بچوں کے ساتھ سلوک کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط یا پھر جو بچے کرتے آ رہے تھے یہی ڈیزرو کرتے تھے میزبان کو اجازت دیجیے اللہ حافظ